گرامی قدر، اعتکاف کی فضیلت حدیث میں اور قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کرو۔ اس میں اللہ پاک نے اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے لیے ڈیوٹی اللہ پاک نے نبی کی لگائی اور 2 انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز یعنی آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ جس سال نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں پر حضور اعتکاف فرماتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں فاروق اعظم، ان کے بہت سارے خواص ہیں، لیکن یہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تو جگہ کو یاد رکھتے، پھر جب کبھی اس راستے سے گزر ہوتا تو وہی نفل پڑھتے کہ یہاں پر حضور بیٹھے تھے، یہاں پر حضور جو ہے وہ استراحت فرمائی تھی، تو اس لیے برکتیں حاصل کرتے اور لوگوں کو بتاتے یہ وہ جگہ جہاں پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ بندہ اعتکاف کر رہا ہے اور جو اس نے نیکی کمائی ہیں وہ کمائی ہیں، اس کے علاوہ جو دنیا میں لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ وہ نیکیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈالتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتنی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس انہی سے روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ لکھ دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ حضرت علی یعنی امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین سے، اور وہ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر لے اور یہ کہ اس کا دل اور بدن استراحت کرے اور اس کا غم ہلکا ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لے، کیونکہ یہ خلوت نشینی اور تنہا رہنے کا زمانہ ہے اور وہ اعتکاف کی صورت بہترین ہے۔